دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مئی لالائی فام پیدا کر۔ مرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ سب کو ویلکم ہے ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں۔ اپنی نوٹ بکس نکالیں اور توجہ سے سنیں، کیونکہ آج ہم ایک بہت ہی اہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور بچوں، اگر آپ نے اس کتاب کے پچھلے اسباق نہیں دیکھیں تو ابھی ہمارے چینل پر جائیں اور وہ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سبق مکمل سمجھ آئے۔ تو آج کا ہمارا یہ تفصیلی سبق اردو برائے جماعت نہم کے سبق نمبر 13 پر مبنی ہے۔ عنوان ہے جاوید کے نام۔ یقین جانیے، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا تحریر کردہ یہ محض ایک سبق نہیں بلکہ ایک شاہکار ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم کیا کچھ سیکھنے والے ہیں؟ پہلے تو ہم اس نظم کا ایک بہت ہی دلچسپ پس منظر جانیں گے، پھر کلام کی باقاعدہ پڑھائی اور اشعار کی گہری تشریح کی طرف بڑھیں گے، اور ہاں، آخر میں ہم مرکزی خیال، علامہ اقبال کے اصل پیغام اور سب سے اہم، آپ کے بورڈ امتحانات کی تیاری پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 103 کو ذرا غور سے دیکھیے۔ یہیں سے ہمارے آج کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیے، علامہ اقبال کا یہ کلام کوئی عام سی نظم یا محض چند اشعار کا مجموعہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ پوشیدہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب علامہ اقبال دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے ہوئے تھے۔ وہیں یہ نظم وجود میں آئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ واقعہ آخر تھا کیا؟ دراصل ان دنوں علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال بہت کم سن تھے۔ انہوں نے لندن میں اپنے والد کو ایک خط لکھا اور بڑی معصومیت سے فرمائش کی کہ لندن سے واپسی پر ان کے لیے ایک گراموفون لایا جائے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ علامہ اقبال اپنے بیٹے کے لیے گراموفون تو نہ لا سکے، مگر انہوں نے جاوید کے نام سے منسوب کر کے ایک ایسی لازوال نظم لکھ دی جس میں عالم اسلام کے تمام نوجوانوں کے لیے خودی کا ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک عارضی کھلونے کے بجائے انہوں نے ہماری نسل نو کو ایک دائمی فکر عطا کر دی۔ یہاں ایک اور بات بھی بہت یاد رکھنے کے لائق ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کی درسی کتاب میں بھی بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال نے بچوں کے ادب پر خاصی گہری توجہ دی تھی۔ ان کے اردو مجموعہ کلام، بالخصوص بانگ درا کو ہی لے لیجئے، اس میں ایسی بہت سی نظمیں موجود ہیں جو خاص طور پر بچوں کے لیے ہی لکھی گئی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک نظم کے اندر ایک بہت گہرا سبق پوشیدہ ہے۔ البتہ ہماری آج کی یہ جو نظم ہے نا، جاوید کے نام، یہ ان کے ایک اور انتہائی مشہور مجموعے بال جبریل سے لی گئی ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس، اب ہم اس خوبصورت کلام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ کلام کی روانی اور اس کے تلفظ پر خاص توجہ دیجیے گا۔ پہلا شعر کچھ یوں ہے: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ کتنا خوبصورت آغاز ہے! اس شعر میں دیار عشق سے مراد دراصل محبت اور سچی لگن کی دنیا ہے۔ علامہ اقبال براہ راست نوجوانوں کو، یعنی آپ سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے نوجوان، سچی لگن اور جذبے کی دنیا میں اپنا ایک الگ، ایک بلند مقام بنا۔ وہ پرانی روایات اور فرسودہ خیالات کو پیچھے چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں۔ اپنی محنت اور لگن سے ایک نیا زمانہ اور نئی صبح و شام تخلیق کر۔ آسان الفاظ میں، اپنے اندر وہ جدت، وہ نیا پن لاؤ جو اس دنیا کو ہی بدل کر رکھ دے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر سماعت فرمائیے: خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ اب یہاں دل فطرت شناس سے مراد وہ دل ہے جو قدرت کے رازوں کو سمجھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہو، اور سکوت لالہ و گل کا مطلب ہے پھولوں کی خاموشی۔ اس شعر میں چھپا ہوا جو اصل ادبی نکتہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسی بصیرت، ایسا حساس دل عطا کر دیا ہے جو قدرت کو سمجھ سکے، تو پھر تجھے چاہیے کہ تو ان خاموش پھولوں سے بھی ایک پیغام، ایک سبق حاصل کرے۔
قدرت کا ہر خاموش مظہر دراصل انسان کو ایک بہت گہرا کلام سنا رہا ہوتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اسے سننے والے کان اور سمجھنے والا دل میسر ہو۔ اب ذرا تیسرے شعر پر غور کریں۔ یہ شعر اپنے اندر ایک انتہائی مضبوط سماجی اور تاریخی پیغام رکھتا ہے۔ اٹھانا شیشہ گرائیں فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا وہ جام پیدا کر۔ یہاں علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے دو چیزوں کا موازنہ کیا ہے۔ ایک طرف شیشہ گیرانے فرنگ ہیں، یعنی مغرب کے شیشہ بنانے والے، جو دراصل مغربی احسانات اور ان کی تہذیب کی علامت ہیں، اور دوسری جانب ہے سفال ہند، جس کا مطلب ہے اپنے ملک کی مٹی۔ علامہ اقبال یہاں سختی سے تلقین کر رہے ہیں کہ مغربی تہذیب اور ان کی دی ہوئی چیزوں کے احسان تلے ہرگز مت دب، اس کے بجائے اپنے ملک کی مٹی اور اپنے مقامی وسائل کو استعمال کر کے اپنے لیے مینا وجام، یعنی اپنی پہچان اور ترقی کے ذرائع خود پیدا کر۔ اسٹوڈنٹس، یہ خود انحصاری کا ایک بے مثال سبق ہے۔ چوتھے شعر میں اقبال نے اپنی ذات اور اپنی شاعری کو ایک بہت ہی خوبصورت استعارے کے ذریعے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالہ فام پیدا کر۔ اب اس کے مشکل الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ شاخ طاق دراصل انگور کی بیل کو کہتے ہیں، اور میں لالہ فام کا مطلب ہے سرخ شراب۔ لیکن ٹھہریے، یہاں اس سے مراد کوئی دنیاوی یا مادی شراب ہرگز نہیں ہے، بلکہ سچا جوش، جذبہ اور عمل کا ولولہ ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک بیل کی مانند ہوں، اور میری یہ جو شاعری ہے یہ میرا پھل ہے۔ اے نوجوان، تو میری اس شاعری کو پڑھ، اس پر گہرائی سے غور کر، اور اس پھل سے اپنے اندر عمل اور بیداری کا وہ سرخ، وہ گرم جذبہ پیدا کر جو تجھے بلندیوں تک لے جائے۔ صاف الفاظ میں ان کا یہ کلام ہم سب کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک انمول ورثہ ہے۔ اور اب باری ہے اس نظم کے آخری اور شاید سب سے زیادہ اثر انگیز شعر کی۔ مرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ دیکھیے، اس ایک شعر میں اقبال کے پورے فلسفے کا نچوڑ موجود ہے۔ وہ بڑی صراحت سے فرماتے ہیں کہ میرا راستہ مادی دولت یا اس نام نہاد امیری کا راستہ بالکل نہیں ہے۔ میرا راستہ تو فقیری کا ہے، یعنی درویشی، اور سب سے بڑھ کر خودداری کا راستہ۔ وہ نوجوانوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ زندگی میں چاہے کتنی ہی غریبی آ جائے، کیسی ہی مشکل کیوں نہ آن پڑے، اپنی خودی اور اپنی عزت نفس کا سودا کبھی مت کرنا۔ اپنی اس خودی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور ان مشکل حالات میں بھی اپنا ایک نام، ایک مقام پیدا کرو۔ اب اگر ہم خالص امتحانی نقطہ نظر سے اس نظم کا مرکزی خیال اور خلاصہ دیکھیں تو یاد رکھیے گا، یہ 4 بنیادی باتوں پر استوار ہے۔ پہلا اور سب سے اہم نقطہ، اپنی خودی کی حفاظت کرنا اور اسے کسی بھی قیمت پر نہ بیچنا۔ دوسرا نقطہ، مغرب کی اندھی تقلید سے آزادی اور خود انحصاری اختیار کرنا۔ تیسرا، قدرت کا گہرا اور خاموش مشاہدہ کرنا۔ اور چوتھا نقطہ، اپنے اسلاف کے ورثے یعنی علامہ اقبال کی اس فکر سے ایک نیا جوش اور جذبہ حاصل کرنا۔ اسٹوڈنٹس، یہ وہ 4 اہم نکات ہیں جو آپ کو اپنے پرچوں کی تشریح میں لازمی طور پر شامل کرنے ہیں۔ یہاں میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے خیال میں مصنف اس نقطے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا گہرائی میں جا کر سوچئے، کیا علامہ اقبال صرف ایک گراموفون کی بات کر رہے تھے؟ جی نہیں، وہ دراصل ہماری اور آپ کی اس پوری نسل کے کردار کی تعمیر کی بات کر رہے تھے۔ وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ مادی کھلونے یا مغربی سہولیات ہمیں وہ عروج، وہ کامیابی کبھی نہیں دلا سکتی جو ہماری اپنی خودداری اور وہ جسے اقبال نے فقیری کہا ہے، وہ ہمیں دلا سکتی ہے۔ اب ذرا عملی طور پر امتحانی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، بورڈ امتحانات میں اکثر آپ سے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح پوچھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ شیشہ گرائے فرنگ والے شعر کی تشریح پوچھ سکتے ہیں۔ وہاں آپ کو لازمی بتانا ہوگا کہ یہ نظم جاوید کے نام سے منسوب ہے اور بال جبریل سے لی گئی ہے۔ اسی طرح کچھ تصوراتی یعنی کانسیپٹ بیس سوالات بھی آ سکتے ہیں۔ مثلاً اقبال نے اپنی غزل کو کیا قرار دیا ہے اور نوجوانوں سے کیا توقع رکھی ہے۔ تو بچوں، ان زاویوں سے ان سوالات کی تیاری آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور ہاں، آپ کے درسی کتاب کی اس صفحے کے آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ حصہ بھی دیا گیا ہے۔ وہاں بصری مطالعہ، جسے ہم ویژول لرننگ کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اس میں مکمل نظم کی تشریح اور مرکزی خیال کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول یعنی EOLS آفیشیل چینل کی ویڈیوز دیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کے اس جدید دور میں روایتی مطالعے کے ساتھ ساتھ ان ڈیجیٹل ذرائع کا استعمال آپ کی تعلیمی قابلیت کو کس قدر بڑھا سکتا ہے۔ اب اس سیشن کے آخر میں میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ آج کے اس ڈیجیٹل اور مادیت پرست دور میں آپ اپنی خودی کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔